کلپ نمبر 21۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے 64 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے بارگاہ الہی میں اجر و ثواب کا اصلی حقدار کون ہے، تورات کے احکام نہ قبول کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل پر سختی اور ان کا طرز عمل سنیں گے۔ آیت نمبر 62۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایمان والوں سے صرف زبانی طور پر ایمان لانے والے یعنی منافق یا وہ لوگ مراد ہیں جو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے اور عقائد و اعمال میں خرافات سے بچے رہے۔ پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کا زمانہ پایا۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو کہتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری تک ان کے عقائد اعمال میں بہت بگاڑ آ چکا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اپنی آسمانی کتابوں میں تحریفات تک کر دی تھی۔ صابئین ایک گروہ ہے جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا۔ ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو لوگ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت، قیامت قائم ہونے اور اس کے جملہ احوال پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں تو ان کے نیک اعمال کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اہم باتیں: حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اور اب ہر ایک کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان نہ لانے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ اس حال میں مر جائے کہ میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لایا تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ نمبر 2، اخروی نجات کے لیے اخلاص کے ساتھ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا دونوں ضروری ہے۔ فقط ایمان کو ابتدا ہی سے نجات کے لیے کافی سمجھ کر عمل سے منہ پھیر لینا بہت بڑی نادانی ہے۔ آیت نمبر 63۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے، اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نزول تورات سے پہلے احکام تورات پر عمل کرنے کے بارے میں بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ تورات ملنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کے احکام قبول کرنے سے انکار کر کے یہ عہد توڑ دیا، تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ تم عہد پورا کرو اور جو کتاب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور دنیا و آخرت میں ہلاکت و عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر ایسا نہ کیا تو یہ پہاڑ گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اہم بات، بنی اسرائیل پر یہ جبر دین قبول کرنے پر نہیں تھا بلکہ دین کے احکام پر عمل سے متعلق تھا، اور یہ درست ہے جیسے کوئی حکومت کسی غیر ملکی کو اپنے ملک میں آنے پر مجبور نہیں کرتی، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے ملکی قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی۔ آیت نمبر 64۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس کے بعد پھر تم نے روح گردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پہاڑ معلق ہونے پر بنی اسرائیل نے عہد پورا کرنے کا اقرار کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی اور اسے پورا کرنے سے منہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہیں توبہ کی توفیق دے کر اور تمہاری طرف نبیوں اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر
اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل و رحمت نہ فرماتا تو عہد کی خلاف ورزی کے سبب ضرور تم دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔